ویئرز میں ہوں آپ کا ہوسٹ علی ضامن ایڈوکیٹ، اور آپ میرا ٹی وی چینل دیکھ رہے ہیں علی ضامن آفیشیل۔ آج میرے ساتھ ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن فیصل آباد کی بہت ہی خوبصورت اور نفیس شخصیت موجود ہیں، جن کو 23 سال کا عرصہ ہو چکا ہے شعبہ وکالت کے معزز شعبے سے وابستہ۔ سب سے پہلے وہ 2006-07 میں ایگزیکٹو ممبر ڈی بی اے فیصل آباد منتخب ہوئے، اور اس کے بعد 2018-19 میں ڈسٹرکٹ بار فیصل آباد کے نائب صدر بھی منتخب ہوئے۔ ان کے جو قابلیت ہے سول کیسز کے حوالے سے فیصل آباد میں ایک بڑا ہی معتبر نام ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ 12 سال فیصل آباد میں ٹیچنگ کی، بہت سارے لاء اسٹوڈنٹس کو پڑھایا، اور اس کے ساتھ ساتھ سائی وال میں 7 سال ٹیچنگ کی، تقریباً 19 سے 20 سال کا جو عرصہ ہے یہ بطور ٹیچر بھی گزارا۔ اور آج ان کے جو سینکڑوں جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ ماشاءاللہ مختلف تحصیلوں کے، فیصل آباد ڈویژن کے وہ ممبر بھی ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنے شعبے سے بڑا انصاف کیا کہ نہ صرف انہوں نے پراپر ان کی کورس میں اپیرنس تھی، بلکہ جو لاء کی نالج تھی وہ بھی ٹیچنگ کے ذریعے انہوں نے اسٹوڈنٹس میں میری مراد جناب پنجاب بار کے چند ماہ بعد ہونے والے انتخابات میں امیدوار ممبر پنجاب بار کونسل رانا محمد اکرم ربانی صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر کیسی ہیں آپ؟ سر ٹھیک ہیں سر؟ بالکل ٹھیک، شکر الحمدللہ، بہت ٹھیک، ہاں جی، اللہ کی رحمت۔ سر جب بھی آپ سے ملتے ہیں آپ بڑے خوش اخلاقی سے، خندہ پیشانی سے پیش آتے ہیں، آپ کے چہرے پہ ہمیشہ مسکراہٹ رہتی ہے، یہ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ نا اصل میں بات یہ ہے کہ یہ دو چیزیں مجھے 2 جگہ سے ملیں۔ میری امی اور میرے ابو کہتے تھے کہ آپ کے اندر جتنا مرضی دکھ ہو، لیکن آپ جب بھی کسی کو ملو تو مسکرا کے ملو اور حال احوال پوچھو، تاکہ اگلا بندہ اگر وہ پریشان ہے تو وہ آپ کی ہنسی دے کر اس کی پریشانی رفع چکر ہو جائے۔ پھر میاں رفیق بٹالوی صاحب میرے استاد محترم تھے، یہاں پر سول کا ایک بہت بڑا نام تھا، ان کا بھی یہی تھا کہ وہ جب بھی ملتے تھے تو وہ بہت مسکرا کے با اخلاق انداز سے سب کو بلاتے تھے۔ یہ دونوں چیزیں مجھے اپنے والدین سے اور اپنے استاد سے ملیں۔ میاں رفیق بٹالوی صاحب، اس میں کوئی شک نہیں کہ ڈی بی فیصل آباد کا بڑا معتبر نام تھے، اور جو نئے آنے والے جو نوجوان ان کے لیے وہ ایک مشعل راہ بھی تھے۔ سر جب بھی کوئی کینڈیڈیٹ آتا ہے پنجاب بار کے انتخابات میں تو وہ اپنی ایک سوچ، اپنا کوئی مقصد لے کے آتا ہے، تو آپ کا الیکشن میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ چونکہ ہم نے انٹروڈکشن میں ہی یہ آپ نے بات بتا دی کہ میں چونکہ شعبہ ٹیچنگ سے منسلک ہوں، تو جب بھی میں ٹیچنگ کے لیے کسی بھی یونیورسٹی میں گیا، میں نے جیسے آپ نے بتایا 12 سال میں نے گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد میں بھی ٹیچ کیا، پھر 6-7 سال میں نے یونیورسٹی آف سائی وال میں ٹیچ کیا، BZU میں ٹیچ کیا، پھر ٹف یونیورسٹی فیصل آباد یونیورسٹی میں بھی ٹیچ کیا۔ تو جب بھی بات ہوتی تو سب سے پہلا سوال جو ہوتا تھا وہ اسٹوڈنٹس کا، بچوں کا، کہ سر کیا واقعہ ہی 2 سال گھر سے کھانا پڑتا ہے؟ تو مجھے یہ دیکھ کر، مجھے یہ سن کر بہت دکھ ہوتا تھا کہ ہم نے اپنے بچوں کا، اپنے ینگسٹر کے ذہن کیسے بنا دیے ہیں، کیسے ان کو ڈیفارم کر دیا ہے۔ ایسا نہیں ہے، گھر سے کھانے کی بات نہیں ہے، یہ ایک نوبل پروفیشن ہے، اس میں کھانے نہ کھانے والی بات جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے۔ تو میں نے جب یہ دیکھا کہ میرے بچے، میرے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اس لحاظ سے زیادہ پریشان ہیں، تو پھر میرے اندر ایک جو ہے وہ جدت جاگی، ایک خواہش جاگی کہ میں کیوں نہ اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے کوئی ایسا کام کروں کہ ان کو کم از کم ان کے ذہن میں یہ بات نہ ہو کہ ہم نے 2 سال جا کے پریشانی کے کاٹنے ہیں۔ تو میں اس لیے ممبر پنجاب بار کے الیکشن پہ آیا ہوں کہ ان بچوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے جو ہے وہ ایک نوبل قسم کا جو ہے وہ روزگار جو ہے وہ ان کے لیے پیدا کیا جا سکے۔ سر اللہ اگر آپ کو عزت دے تو آپ ینگ لائرس کے لیے کیا کریں گے؟ یہ بڑا اچھا کویشچن کیا آپ نے۔ میرے جو مائنڈ میں سب سے پہلی جو یہی ایک چیز ہے میرے اندر کہ میں نے اپنے ینگسٹرز کے لیے کیا کرنا ہے۔ تو اس کے لیے میں یہ جو پنجاب بار کونسل اور جو گورنمنٹ آف پنجاب ہے، انہوں نے ایک لاء میکنگ پروسیس سے گزر کر ایک لاء پاس کیا ہوا ہے کہ جتنے بھی فیصل آباد ڈویژن میں یا کہیں بھی پورے پنجاب میں کہیں جو انڈسٹری ہے، جو ادارے ہیں، دے آر ڈیوٹی باؤنڈ کہ وہ اپنے پاس 1 2 3 4 لائرز کو، لیگل ایڈوائزر کو لازمی اپوائنٹ کریں گے، لیکن وہ ایسا نہیں کرتے۔
میں کوشش کروں گا کہ ایک ٹاسک فورس بنائی جائے اور ود دا کوآپریشن اینڈ کوآرڈینیشن آف لوکل بار، کیونکہ لوکل بار میری مدر باڈی ہے، وہاں لا میکنگ پروسیس ہوتا ہے، لیکن یہاں ود دا کوآرڈینیشن آف لوکل بار، لوکل باڈی جو ہوگی اس کے کوآرڈینیشن کے ساتھ، اس کے کوآپریشن کے ساتھ ایک ٹاسک فورس بنائیں گے جو مختلف اداروں میں جائے گی اور چیک کرے گی کہ انہوں نے کون سا بندہ، کتنے بندے، کیا فیک فیکٹیشیس تو نہیں پارٹیاں بنائی ہوئی انہوں نے. تو اس طرح ہم کوشش کریں گے کہ ان کو پینلائز کریں، یا پینلائز نہ کریں تو ان کو فورس کریں کہ وہ ہمارے جو ینگ لائرز ہیں ان کو 2-2 4-4 5-5 کی صورت میں جو ہے وہ اپنے پاس بطور لیگل ایڈوائزر اپوائنٹ کریں. اور ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ میرے بچے، میرے ینگ لائر ان ملوں میں، ان فیکٹریوں میں، ان اداروں میں جا کر جو ہے وہ کام تلن، نہیں، ایسا نہیں. وہ اپنے بندوں کو میرے ینگ لائر کے آفس میں بھیجیں تاکہ ان کی انٹیگریٹی اور پریسٹیج بھی قائم رہے.